अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आई होप के सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सलाहुद्दीन शेख आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाहुद्दीन शेख। कुछ मेरे पास क्यूरीज आ रही हैं यूएस स्टूडेंट वीज़ा की, जो कि स्पेशली मुझे यूएई से मौसूल हो रही हैं, और कुछ क्यूरीज मुझे पाकिस्तान से भी मौसूल हो रही हैं। तो कुछ कन्फ्यूजन थे, तो उस पर मुझे एक वीडियो बनानी पड़ गई है, क्योंकि देखें हर एक को जवाब दे दे के मैं ख़ुद भी थक गया हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं वीडियो डाल दूँ तो जो भी शख्स चाहता होगा उसको उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। पहली बात तो ये कि मुझसे पूछा जा रहा है कि आइल्स सलाहुद्दीन भाई क्या ज़रूरी है। तो देखें, थोड़ा सा फ़र्क करें। पहले तो अगर आपकी एजुकेशन 12th ईयर ऑफ एजुकेशन है, यानी कि आपने जस्ट इंटरमीडिएट किया है, या इफ़ यू आर हाई स्कूल ग्रेजुएट फ्रॉम योर होम कंट्री, अगर आपने इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से मिनिमम 12th ईयर ऑफ एजुकेशन अगर आपने पढ़ी हुई है, एजुकेशन आपकी है, और आपकी जो एज है वो इस वक्त बिलो 30 ईयर्स है, तो और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ये हर मैं तकरीबन 2 वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं कवर करता हूँ कि वो ये है कि देखें, जो मैंने फ़ी वेवर दी हुई है, जो कि मेरी कंसल्टेशन फ़ी है, जो मैंने वेवर दी है, वो उन लोगों को दी है जो यूएई में रहते हैं। रहने का मतलब है या तो वो नौकरी करते हैं यहाँ पर, या फिर वो स्टडी वीज़ा पे ऑलरेडी मौजूद हैं। अब आपको पता है ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे मौजूद है, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इसी तरह से और रीजन से है, तो उनके लिए ये शराइत है कि उनकी कम से कम जो एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर, अगर वो जॉब भी करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ कि अगर आप टैक्सी ड्राइवर हैं, बाइक राइडर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, सीसीटीवी ऑपरेटर हैं, ऑफिस बॉय हैं, या कोई भी यहाँ पे काम करते हैं, लीगली यहाँ पर आप सैलरी ले रहे हैं, और आपका जो पे स्केल है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी जॉब है कंफर्म, और आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, आप यहाँ पर, आपके पास एमिरेट्स आईडी मौजूद है, और आपकी तालीम मिनिमम 12th ईयर ऑफ एजुकेशन है, और 30 ईयर्स से आपकी एज कम है, आपको चाहे इंग्लिश नहीं भी आती और आपके पास आइल्स नहीं भी है, तो भी आप एलिजिबल हैं। मैंने आपसे कुछ चार्ज नहीं करना, जो फ़ी आपने यूनिवर्सिटी की है वो पे करनी है, और बहुत ही चीपर पैकेज है, और हाईएस्ट एक्सेप्टेंस रेट है। और दूसरी बात यह है कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो और मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड भी कर दूँगा, और आप चाहें तो यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से कम्युनिकेशन करने के बाद बाकायदा कंफर्म भी कर सकते हैं कि लेट्स गो विद सलाहुद्दीन शेख प्राइवेट लिमिटेड, इज़ इट ऑथराइज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और कॉलेज और नॉट, बिकॉज आई एम वर्किंग विद ओनली रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़। सो दिस विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि अगर आप यूएई में मौजूद हैं, गल्फ़ में हैं, किसी और कंट्री में भी हैं, जैसे कतर है या सऊदी अरेबिया है, या इसके अलावा बहरीन है, कहीं पे भी आप मौजूद हैं, लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हैं, और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे भी मिनिमम आपकी 6 मंथ के आपके हो चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको जॉब पे आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं और आप आ जाते हैं कि सलाहुद्दीन भाई अमेरिका भेज दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इनको पता चल जाएगा कि शायद आप इसी चक्कर में यहाँ आए हैं यूएई, तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपने बड़ा ख्याल रखना है, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मिनिमम 6 मंथ की होनी चाहिए, और आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान से भी दिखा सकते हैं और यूएई से भी दिखा सकते हैं। अगर आप इंडियन हैं और यूएई में रहते हैं, काम करते हैं, या आपकी फैमिली यहाँ पे रहती है, तो वो अगर आपको स्पॉन्सर करते हैं तो वो चाहे तो स्टेटमेंट अपनी होम कंट्री से दिखा दें, यानी कि इंडिया से दिखा दें, या अगर बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश से दिखा दें, या यूएई से 80,000 दिरहम क्लोजिंग बैलेंस का बैंक स्टेटमेंट हमें दिखा दें, तो हम उसका एडमिशन भी करवा देंगे। और एडमिशन के साथ उनका जो अपॉइंटमेंट लेने का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि अक्सर व बेशतर एक प्रॉब्लम आ रही है कि यूएई में जो यूएस एम्बेसी है उसमें स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो देखें, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होने की ये बेनिफिट भी हैं कि हमें जो है अपॉइंटमेंट के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है हमें असिस्ट कर रहा होता है, वो स्पेशली रिक्वेस्ट भी कर देता है अपॉइंटमेंट के हवाले से, वीज़ा के हवाले से नहीं। कोई अगर मुझे मिस कम्युनिकेट करता है तो वो गलत है, मैं भी आपको मिस कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ एक डेट्स के हवाले से रिक्वेस्ट की जा सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अप्रूव भी होती है, और मैक्सिमम अप्रूव होती है। अभी तक कोई रिजेक्ट नहीं हुई है कि इंटरव्यू के लिए हमने कोई अर्लियर डेट मांगी और वो हमें ना मिली हो। तो अपॉइंटमेंट की डेट्स लेके देना भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको प्रिपेयर करूँगा,
آپ کی اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹس ہو گئی. DS-160 فارم آپ کا ہو گیا جو کہ 11 پیجز کا ہوتا ہے, جو کہ بہت ہی زیادہ خیال کر کے آپ نے فل کرنا ہوتا ہے. تو اس میں بھی آپ کو بہت ہائیلی اسسٹنس ملے گی, اور وہ فل کر کے دینا, آپ کی اپوائنٹمنٹ کی باقاعدہ طور پہ تمام چیزیں کر کے دینا, آپ کو سروس فی کیسے پے کرنی ہے وہ تمام اسسٹنس. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا ویزا ہو جاتا ہے تو آپ نے جب USA میں لینڈ کرنا ہے تو آپ کو یونیورسٹی سے یا کالج سے کوئی وہاں کا پرسن ہوگا, وہ آپ کو ریسیو کرنے پک کرنے آئے گا, اور آپ کی جو سم ہے, آپ کا ہاسٹل کے معاملات ہیں, یہ تمام چیزیں آپ کی آرگنائز کر کے دینی ہیں. یہ کمپلیٹ ہم پیکیج آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو وہاں پہ لے جا کے یا آپ کا ویزا لگوانے کے بعد ہم آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ نے آگے جا کے یونیورسٹی میں کہیں ٹرانسفر لینا ہوتا ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس یونیورسٹی میں یا اس کالج میں نہیں پڑھنا چاہتا, مجھے صلاح الدین بھائی 6 ماہ بعد منیمم 6 منتھ کی آپ کی وہاں کی ایجوکیشن ہونا ضروری ہے, اس کے بعد آپ ہم سے کہتے ہیں کہ جی ٹرانسفر کروا دیں, تو میں آپ کو دوسری اسٹیٹ میں ٹرانسفر بھی کروا دوں گا, اور اس کی بھی آپ نے مجھے کوئی کنسلٹیشن نہیں دینی. تو یہ سب کچھ میں نے فری آف کاسٹ کرنا ہے, کیونکہ اس میں جو بھی چارجز ہیں وہ یونیورسٹی سے آتھرائز ہونے کی وجہ سے ہماری انہی سے باؤنڈنگ ہے, لیکن وہ باؤنڈنگ صرف گلف کنٹریز کے لیے ہے, یا پھر آپ انڈیا میں موجود ہیں تو ان کے لیے ہے. کیونکہ انڈیا میں پاکستانی سٹیزن ہوں تو میں وہاں جا نہیں سکتا. تو بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ جاتے ہیں. میں نے ان کو اپنی پرابلم بتائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی انڈیا سے بھی اگر اپلیکینٹ ہے تو آپ نے اس سے کوئی فی چارج نہیں کرنی, جو ہوگا ہم آپ سے کریں گے. تو لیکن جو پاکستان سے اپلیکینٹ ہیں, میرا اپنا آفس موجود ہے, تو اس لیے جو کالج اور یونیورسٹیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہاں پر تو آپ اسٹوڈنٹ سے جو بھی آپ کی کمیونیکیشن ہے آپ ان سے چارج کر سکتے ہیں, لیکن یہاں کے لیے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے. تو مجھے پاکستان سے جو بھی اپلیکینٹ آتا ہے تو ان سے مجھے فی چارج کرنی ہے. تو جو بھی ہے اسٹینڈرڈ میری فی ہے, سب جانتے ہیں, لیکن وہ جو بھی ہوتا ہے میں ویزا کے بعد ہی کرتا ہوں. تو برا نہ مانیں, تھوڑا سا ٹائم رکیں, انشاءاللہ میں پاکستان میں جو ہمارے دوست موجود ہیں میں ان کو بھی یہ ایک اپرچونیٹی دوں گا آنے والے وقتوں میں. تو آپ اگر UAE میں ہیں, تمام میں نے آپ کو معاملات بتا دیے. ٹیوشن فیس بھی بہت کم ہے, 3 کوارٹرز ہیں پورے ایئر میں. ایک کوارٹر کی جو ٹیوشن فی ہے وہ $3,811 ہے, جو کہ پیبل ہے بیفور دا ویزا ٹو دی ڈائریکٹلی ٹو دی کالج. اگر آپ ایک کالج ہے ٹاپ 10 اسٹیٹ کالجز میں اس کا نام آتا ہے, تو وہاں پر جو ایک کوارٹر کی فی ہے وہ $3,811 کوارٹر ٹیوشن فی. ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ یہاں سے ڈپازٹ کر دیتے ہیں کالج کے اکاؤنٹ میں اور آپ کا ویزا اللہ نہ کرے نہیں لگتا, تو آپ کو جو ٹوٹل جو آپ کی ڈپازٹ ہے وہ آپ کو کالج جو ہے ڈائریکٹلی ریفنڈ کر دیتا ہے. بس اس میں جو بینکنگ ٹرانزیکشن چارجز ہوتے ہیں جو $20-50 $100 ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں. باقی جو ایمبیسی کی فیسز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ان کیس آف ریفیوزل. لیکن الحمدللہ اللہ کے بڑے کرم ہے کہ پورے 2 سال مجھے ہو چکے ہیں UAE سے اپلیکینٹس کرتے ہوئے, تو ابھی تک صرف ایک ہی ریفیوزل ہے. اور اس کی بھی ریزن یہ تھی کہ جو اپلیکینٹ تھا اس کا نام بھی مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے, میں اس کا نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں ویڈیو میں. تو میرے اپنے شہر کراچی کا تھا, تو اس نے مجھ سے صرف یہ چھپایا تھا کہ وہ نیا UAE میں آیا ہے. تو اگر آپ کو UAE میں آئے 6 مہینے نہیں ہوئے ہیں, اف یو آر اسٹل ان ورکنگ, لیکن یہ آپ کو 6 مہینے نہیں ہوئے ہیں تو پلیز اپلائی نہ کریں, آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں بھی جو آپ سے کوئی بینیفٹ ملنا ہے وہ ویزا کے بعد ہی ملنا ہے, تو اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا. اور سیکنڈلی یہ اپرچونیٹی جو ہے صرف اور صرف انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. اف یو آر اے اسٹوڈنٹ آف پوسٹ گریجویٹ, اگر آپ بیچلرز ڈگری آپ کے پاس ہے اور آپ جانا چاہ رہے ہیں USA, چاہے آپ UAE میں موجود ہیں یا پاکستان میں یا انڈیا میں, تو یو شوڈ پے یور کنسلٹنسی فی اور آفٹر دا ویزا. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ میں جتنا ویور آپ کو دے سکتا ہوں دے رہا ہوں, اور اللہ نے میرے چاہا تو آنے والے دنوں میں آپ کو مزید ویورز بھی دوں گا. اور کچھ بینیفٹ کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی. اور ہاں, سب سے لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ بات, آپ کو ٹورسٹ ویزا پہ یو آر ناٹ ایلیجیبل ٹو اپلائی فار دی اسٹوڈنٹ ویزا. جو لوگ یہاں پہ ٹورسٹ ویزا پہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا کہ صلاح الدین بھائی آپ ہمارا اسٹوڈنٹ ویزا کروا دیں, ہماری تعلیم ہے. تو میں نے ان کو بتایا یو آر ناٹ ایلیجیبل ٹو اپلائی, آپ ٹورسٹ ویزا پہ ہیں, آپ کا اسٹیٹس پاکستان کا ہے یا انڈیا کا ہے, تو آپ کو یہ بینیفٹ نہیں ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ویزا ایک سیکنڈ کنٹری یا تھرڈ کنٹری سے کر سکیں.
تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے یہی اپرچونیٹی رہتی ہے کہ آپ اپنے ملک واپس جائیں. اگر پاکستان سے ہیں پاکستان جائیں, انڈیا سے انڈیا جائیں, اور وہاں سے پھر مجھ سے کمیونیکیشن کریں. آپ کی جو بھی کمیونیکیشن ہے, جو بھی آپ کا کیس ہے, آپ کے اپوائنٹمنٹ سے لے کے آپ کے ویزا تک, آپ کی ارائیول تک, ویزا سے لے کے ارائیول تک سب کچھ الحمدللہ میں نے کرنا ہے, اللہ نے کرنا ہے, میں نے کچھ نہیں کرنا. میں نے صرف اسسٹنس دینی ہے, کروانا اللہ نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ساری باتیں. اور میرے خیال سے اس سے زیادہ ڈیٹیل ویڈیو میں نہیں بنا سکتا تھا, تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اب کوئی شخص مجھ سے سوال یہ نہ کرے کہ صلاح الدین بھائی میں وزٹ پہ ہوں یا میں ورک ویزا پہ ہوں, ایسے ہوں کہ میں جا سکتا ہوں. تمام کو میں نے سوال کا جواب دے دیا ہے. بینک اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دیے, لیکن $21,000 کے کلوزنگ بیلنس کے آپ کے ایکولنٹ اکاؤنٹ میں موجود ہونا چاہیے. یا تو انڈیا میں ہو تو ان کی اپنی لوکل کرنسی میں اس کو کنورٹ کر کے دیکھ لیں $21,000 کتنے بنتے ہیں, پاکستانی کرنسی میں دیکھ لیں تو کتنے بنتے ہیں. اسی طرح افغانی ہے, جہاں سے بھی آپ ہیں تو وہ دیکھ لیں اس کو کیلکولیٹ کر کے, اور درہم میں وہ 80,000 درہم بنتے ہیں. تو میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا. کوشش کریں آپ کا جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے فادر کا ہو, مدر کا ہو, آپ کا خود کا نہ ہو. خود کا بینک اسٹیٹمنٹ ہونے کی صورت میں ریفیوزل کے چانسز زیادہ ہیں. کوشش یہی کرنی ہے آپ نے کہ آپ کے پیرنٹس کا بینک اسٹیٹمنٹ ہو, کیونکہ زیادہ تر اپروولز جو ہیں وہ پیرنٹس کے بینک اسٹیٹمنٹ پہ ہی آتی ہیں. تو اگر کوئی مجبوری ہے, خدا نخواستہ آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں, آپ آرفن ہیں, کوئی اور مسئلے مسائل ہیں, تو پھر کنسیڈریبل ہے. لیکن اگر کوئی آپ کا بڑا, کوئی آپ کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی کفالت کرتا ہے, یعنی کہ جو آپ کا سرپرست ہے, تو آپ ان کا بینک اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پیرنٹس حیات ہیں, یعنی کہ زندہ ہیں, اور اس کے باوجود آپ چچا ماما تایا کا بینک اسٹیٹمنٹ لگائیں گے, ناٹ ایلیجیبل. تو تمام چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. چلیں, میرے خیال سے کافی ہے. اور تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو میرے پاس آ رہے ہیں, اور دعا کرتا ہوں یہ جو نیا جو سال آیا ہے آپ کے لیے بہتر رہے. تو چلیں, مجھے لگتا ہے آپ ماشاءاللہ بہت خوش ہیں. اللہ نے چاہا تو مزید آپ کو خوشیاں ملتی رہیں گی. اللہ حافظ.